اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 سے کچھ مفاہیم آپ کے سامنے، کچھ معارف قرآن مجید آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی 5-6 نمبر آیات میں کفار کے ساتھ معاہدوں کی پاسداری کرنے کا حکم فرمایا، تلقین فرمائی، لیکن ساتھ ساتھ کفار کی عہد شکنیوں کا بھی ذکر کیا اور مسلمانوں کو خبردار کیا کہ کفار کے ساتھ جو تمہارے معاہدے اور وعدے ہوتے ہیں ان پر مکمل طور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن حکیم در حقیقت ہماری تمام زندگی کو احاطہ کی ہوئی ہے اور ہر زمانے میں قرآن و حدیث کی رہنمائی اہل ایمان کو حاصل رہی ہے اور رہے گی، بشرطے کہ مسلمان اس رہنمائی سے فائدہ حاصل کرے۔ اللہ کریم پھر کفار کے اس ذہنیت، اس نفسیات کو بیان فرماتے ہیں کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کہ تم تو وعدہ کی اور عہد کی پاسداری کرتے ہو، لیکن ان کفار کی نفسیات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ ان کو اگر موقع مل جائے، ان کو اگر غلبہ مل جائے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اور اگر وہ آپ پر غلبہ پا لے، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ نہ تو تمہاری قرابت داری کا، نہ تمہارے ساتھ رشتوں کا، نہ تمہارے ساتھ تعلقات کا، اور نہ ہی اپنے عہدوں کا پاس رکھیں گے۔ وہ اپنے وعدوں کو بھی توڑتے ہیں، ان کے وعدے وفا کرنے کے لیے نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ قرابت داری کا احساس رکھتے ہیں۔ اب مسلمان جو تھے، جو کفار مکہ سے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے، اہل ایمان تو ان معاہدوں کی پاسداری کرتے تھے، لیکن کفار جو ہے وہ ہر وقت، ہر موقع پر ان وعدوں کو توڑتے تھے۔ اسی ذہنیت کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر وہ غلبہ پا لے تو وہ نہ تو تمہاری رشتہ داری کا، قرابت داری کا خیال رکھیں گے اور نہ ہی وعدوں کا پاس کریں گے۔ یردونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم فاسقون، یہ لوگ تو تم کو اپنی زبانی باتوں سے راضی کر رہے ہیں، یعنی وقت آیا، اہل ایمان کا ان پر غلبہ ہو گیا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی جو وعدے ہیں وہ یاد کرواتے ہیں اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل ان کی باتوں کو نہیں مانتے۔ یعنی کافر جو ہیں ان کی زبان میں اور قلب میں، دل میں فرق ہوتا ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان اگر فرق کرنا ہو تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ مسلمان کا ظاہر بھی اور مسلمان کا باطن بھی ایک ہوتے ہیں، لیکن کافر کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ یردونکم بافواہہم، وہ اپنی زبانی باتوں سے تمہیں راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
خوشامد کرتے ہیں، تمہارے منہ پر تمہاری تعریفیں کرتے ہیں، لیکن وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کا قلب اس تعریف پر راضی نہیں ہوتے، اندر اندر سے وہ آپ کے خلاف سوچتے ہیں، آپ کے خلاف منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، اور آپ کے خلاف منصوبہ بندیاں کرتے ہیں تاکہ آپ کو ناکام بنایا جا سکے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے عید شکن نہیں ہیں، وہ سارے کفار مکہ جو ہیں وہ سارے کے سارے عید شکن نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، جو اپنے وعدوں کی وفا کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو کسی چیز کا بھی خیال نہیں رکھتے، وہ اپنے وعدوں کی کبھی بھی پاسداری نہیں کرتے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے قرآن کی عوض تھوڑی سی قیمت لے لی، قرآن مجید کی عوض، قرآن مجید کی آیات کو سمجھتے ہوئے، قرآن مجید کی آیات کو جانتے ہوئے، اور اس بات پر ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ قرآن مجید حق ہے، اور قرآن مجید میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ درست ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے تمام الفاظ، ایک ایک لفظ حق اور سچ ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی ان کو اہل کفر نے بلایا ہے، کفار نے ان کو مسلمانوں کے خلاف کسی اجتماع کے لیے بلایا ہے، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان آیات کو، بڑی تھوڑی سی ان حقیقتوں کو، ان نشانیوں کو، ان معجزات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو نظر آتے ہیں یا ان کو پیش آتے ہیں، ان کو وہ یکسر نظر انداز کر کے وہ کفار کے ساتھ ان سازشوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ فصدوا عن سبیلہ، اور اس تھوڑی سی متاع کی خاطر، تھوڑے سے فائدے کی خاطر وہ اللہ رب العزت کے اس راستے کو، اللہ کے حق کے راستے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ بہت برا فعل ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب پہلے تو بات تھی کہ تمام لوگوں کے بارے میں معاملات تھے، یعنی کفار کا مسئلہ تھا، کفار جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، ان کی اس ذہنیت کو اور ان کے ان افعال کو سامنے رکھا گیا۔ اب اللہ کریم دوسرے لوگ جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، اور مومن کے معاملہ میں بھی وہ نہ کسی قرابت کا احساس کرتے ہیں اور نہ کسی وعدہ کا احساس کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور وہ اپنے وعدوں سے پھر جانے والے ہیں، اور وعدوں سے جب پھرتے ہیں تو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، تو وہ اپنے حدوں سے آگے نکل جانے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو حدوں کو توڑنے والے ہیں، جو ان حدود اور قیود سے آگے نکلنے والے ہیں۔ یعنی کہ ایک انسان، عام بھی انسان، یہ لازم نہیں ہے یہ، بلکہ مومن کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ کوئی وعدہ کرے، کوئی عہد کرے تو اس کو پورا کرے، لیکن یہ عام لوگوں کے اندر بھی، غیر مسلموں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ جب وعدہ کرتے تھے تو اس کو پورا کرتے تھے، لیکن جب مومنوں کی باری آتی تھی، آپس میں تو ان کے وعدے وعیدیں پوری ہوتی تھی، لیکن جب مومنوں کی باری آتی تھی لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، لیکن جس وقت مومن کی باری آتی تھی تو یہاں وہ سارے وعدے اور سارے رشتہ داریاں اور سارے تعلقات بھول جاتے۔ آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی اہل کفر سب مجتمع ہے، آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے آپ اس سے بے خبر نہیں ہیں، اور آپ کو باخبر رہنا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا کس سمت کی طرف جا رہی ہے، اور آنے والے حالات میں اہل ایمان کو کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا
کس طرح زندہ رہنا پڑے گا اس زمین پر اللہ کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے کیا جدوجہد کرنی ہے۔ آج کے حالات آپ کو بتا رہے ہیں کہ آخر الزمان شروع ہو چکا ہے، آخر الزمان اپنے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر الزمان کے بارے میں بتائی ہیں وہ آج بالکل قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا، پوری دنیا اس وقت کس نازک موڑ پہ آ چکی ہے، کتنے نازک معاملات پر آ چکی ہے کہ تھوڑے سے اب چند دنوں کی بات ہے، یعنی کہ اگر معاملات اس حد سے آگے بگڑتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، پھر پوری دنیا پر وہ آخر الزمان کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ اس وقت یورپ بھی آگ کے دھانے پر ہے۔ مسلمانوں کو آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے، حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے وقت میں یہ معاملات ہو گئے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دی ہوئی ہدایات پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ آج اس وقت یورپ آگ کے دہانے پہ کھڑا ہے، اس وقت بر صغیر، پاک و ہند، ایران، افغانستان، ترکی یہ آگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ بس ایک فیصلہ ہونا ہے اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں اس آگ کی لپیٹ میں آ جانی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخر الزمان کی نشانیاں بتائی ہیں، جو آخر الزمان کے نشانات بتائے ہیں، وہ تقریباً 90% مکمل ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ اس وقت مسلمانوں کی اخلاقی تباہ کاریاں کس حد تک پہنچی ہوئی ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ وہ باتیں اور وہ چیزیں جو کبھی کبھی وقوع پذیر ہوتی تھیں آج ہر وقت وہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ آج زندگی اور موت کا کھیل اتنا آسان ہو چکا ہے کہ شاید کتا مارنا تو مشکل ہے لیکن انسان مارنا مشکل نہیں ہے، انسان مارنا آسان ہو گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ 2-2 فٹ زمین کے لیے 15-15 20-20 لاشیں گرائی جاتی ہیں۔ آخر یہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر الزمان کی ایک نشانی بتائی تھی کہ حرج پھیل جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل و غارت۔ قتل و غارت اس زمین پر اتنی پھیل جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کس گناہ پر، کس فعل پر مجھے مارا گیا ہے، اور مارنے والے کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں اس کو کس وجہ سے مار رہا ہوں۔ آج وہ ہے کہ نہیں؟ آج وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام فرمودات ایک ایک کر کے تسبیح کی دانوں کی طرح گر رہے ہیں اور پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، آپ دیکھیں اسلام کتنی رحمتوں کا دین ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود اسلام معافی کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اب کافروں کے مسلمانوں کو تکلیفوں پر تکلیفیں دینے کے باوجود، اہل ایمان کو بشمول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کے بعد، مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرنے کے بعد، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو مٹانے کا ارادہ رکھنے، زمین پر، روئے زمین پر مسلمانوں کو مٹانے کا ارادہ رکھنے کے باوجود کیا ہوا؟
جب اہل ایمان کا غلبہ ہوا، جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا اور مسلمانوں کی باری آئی، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کہا کہ نہیں، یہ تمام تر ارادوں کے باوجود آپ کو اس زمین پر سے نہیں مٹا سکتے۔ آپ دیکھیں نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کوششیں ہو رہی ہیں کہ نہیں مسلمانوں کو روئے زمین سے مٹا دیا جائے، لیکن آج تک مسلمان پورے روئے زمین پر پھیل چکے ہیں۔ ایک مکہ مکرمہ کی ایک چھوٹی سی آبادی سے نکل کے پورے روئے زمین پر مسلمان پھیل چکے ہیں، اور ان کو کوئی نہیں مٹا سکا ہے اور نہ مٹا سکے گا۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، اور دین مصطفیٰ نے قیامت کی آخری گھڑی تک قائم رہنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تو آخری وقت تک قائم رہے گی، اور اس کے ماننے والے قائم رہیں گے۔ بے شک یہ گرے پڑے ہوں، بے شک یہ برے حالت میں ہوں، لیکن اس کے باوجود ایمان کی طاقت کا کوئی دنیا کی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی قوم بھی اپنے نظریہ کی خاطر، اپنے مذہب کی خاطر مرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، جتنا مسلمان اپنے دین کی خاطر، اپنے نظریات کی خاطر، عقیدہ حق کی خاطر مرنے کا حوصلہ اور جگرہ رکھتے ہیں، اتنا دنیا کی کوئی اور قوم اور ملت اتنا مرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاملات خراب ہوئے، تو انڈیا کے اندر خندقیں کھودی گئیں اور ان کو ٹریننگ دی گئی کہ حملہ ہو تو آپ نے کیسے بچنا ہے، لیکن یہاں مسلمان دیکھو نہ کوئی خندقیں کھودی، نہ کوئی چھپنے کی شیلٹر بنائے، بلکہ لوگ چھتوں پہ چڑھ کے اس بات کا ارادہ رکھتے تھے کہ کاش کوئی ہمیں کچھ نظر آئے، مقابلہ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ مرنے کا جو حوصلہ ہے، یہ یاد رکھو، جب تک اہل ایمان کے اندر موت قبول کرنے کا حوصلہ رہے گا، اہل کفر پر لرزہ طاری رہے گا۔ کافر اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں موقع ملے ان کفار پر غلبے کا، تو پھر کیا کرنا؟ پھر توبہ کا دروازہ، واپسی کا دروازہ ان پر بند نہ کرنا۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے مفسرین کرام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی اخوت اور برادری کو جو قائم رکھنے والی چیزیں ہیں وہ دو ہیں۔ کون کون سی؟ نماز اور زکوٰۃ۔ نماز جو ہے یہ مومنوں کے درمیان اخوت و بھائی چارے کا ایک ذریعہ ہے، اور نشانی بھی ہے اور علامت بھی ہے۔ آپ دیکھیں ویسے عام طور پر مسلمان اور کافر میں کیا فرق نظر آتا؟ جیسے وہ ان کا جسم ہے ویسے ہمارا جسم ہے، جیسے وہ کھاتے ہیں ویسا ہم کھاتے ہیں، جیسا وہ رہتے ہیں ویسے ہم رہتے ہیں۔ ہاں، اگر ظاہری علامت دیکھنی ہے تو مسلمان جو ہے وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور کافر جو ہے وہ مندر کی طرف جاتا ہے۔ یہاں سے فرق واضح نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن وہ ہے جو نماز قائم کرنے والا ہے۔ مومن کون سا ہے؟ جو نماز قائم کرتا ہے، نماز کی طرف جانے والا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اب دو چیزیں جو ہیں یہ اس معاشرے کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ نماز، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اس سے دعائیں مانگنا، اسی سے التجائیں کرنا، اور اسی کی بارگاہ میں اپنی نیاز پیش کرنا۔ اور زکوٰۃ اپنے بھائیوں، مسلمان بھائیوں کی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود
اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے اپنے مال میں سے ان کو حصے دار بنانا، یہ مسلمان معاشرے کو قائم کرنے کی دو بہترین ذرائع اور دو بہترین نشانیاں ہیں۔ اور مسلمانوں کی اسلام کی جو نشانی ہے وہ یہی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، مسجدوں کو جانے والے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر یہ وہ کر لیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، دین کے اندر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے تم سے پہلے چھیڑ چھاڑ کی تھی، یعنی ابتدا جو کی تھی وہ مسلمانوں کو مٹانے کی جو ابتدا کی تھی، مسلمانوں کے خلاف جو جنگ کرنے کی کوششیں کی تھی وہ کافروں نے کی تھی پہلے۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے تم جنگ سے مت ڈرو، تم مرنے سے مت ڈرو۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو پھر یہ اللہ رب العزت اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے ڈرا جائے، ان کا خوف کیا جائے۔ قاتلوہم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين۔ قاتلوہم يعذبهم الله بأيديكم، ان سے لڑو، اللہ رب العزت تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ قلوب کو تسکین دے کہ کفار جو ہے جو ان کے خلاف آئے تھے وہ ان کے خلاف کرنے والے ہیں، ان کو مٹانے والا ہے اللہ رب العزت۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اندر جو غصہ کی آگ بھڑکا دی ہے اس کو اللہ رب العزت مسلمانوں کے ہاتھ سے ٹھنڈا کر دے، یعنی ان کے دلوں کے اندر، کفار کے دلوں کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں کے اندر جو آگ غصے کی بھڑک رہی ہے، اللہ رب العزت اس جہاد کے ذریعے سے ان کے غضب کو ٹھنڈا کر دے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما رہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ رب العزت بہت زیادہ علم اور حکمت والا ہے۔ اب اللہ کریم مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تم کیا یہ گمان کرتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا بغیر آزمائش کیے ہوئے، اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کو، اور جو جہاد نہیں کرنے والے ان کو الگ الگ کیے بغیر، ان کی آزمائش کیے بغیر اللہ رب العزت چھوڑ دے گا۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور اللہ رب العزت کے سوا اور رسول کے سوا اور اس کے محبوب کے سوا اور مومنین کے سوا، اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا خاص دوست نہ بناؤ، کسی کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ، کسی کو اپنا رازدار دوست نہ بناؤ۔ بہت سارے لوگ، کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ او جی ہمارے ساتھ کرسچین بھی کام کرتے ہیں، مرزائی بھی کام کرتے ہیں، تو ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان لوگوں کے لیے ایک رہنمائی مہیا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے سوا، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنون اور مومنین کے سوا کسی کو بھی اپنا ولی یا دل کا رازدار دوست، دلی دوست نہ بناؤ۔ اگر تمہیں دنیاوی معاملات میں کوئی بات کرنی پڑے تو کرو، لیکن قلبی دوست مت بناؤ۔ قلبی دوست کیا ہوتا ہے؟ ان کو گھر تک مت لے کے جاؤ، ان کے گھر تک مت جاؤ۔ یہ جو ہم کہتے ہو جی کوئی بات نہیں جی، بس وہ جی ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں جی، فلاں کے اخلاق بہت اچھے ہیں، فلاں کے ساتھ ملنا چاہیے، فلاں کے نہیں۔ اللہ رب العزت تمہیں ایک حد تک ان کے ساتھ بات کرنے کی، جو ضروری بات ہو، معاشرتی لیول پر بات کرنے کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن قلبی دوست کون ہے؟ اللہ، اس کے رسول اور مومنین۔ بس یہ الگ ایک جماعت ہے دلی محبتوں والی۔ جب آپ کسی سے دلی محبت کریں تو مومنین کے ساتھ کریں، کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے کبھی دھوکہ نہیں دیتے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے کبھی دغا بازی نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے پرخلوص ہوتے ہیں۔ اب دوستو، میں آپ کو ایک ایسے معاملے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں جو جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے، اور وہ کیا ہے؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکوں کی یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں ایسی حالت میں کہ وہ خود اپنے کافر ہونے کا کھلم کھلا اقرار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدیں بنانا یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے، مسجد بنانے والے اہل ایمان ہوتے ہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، مشرکوں کی یہ قابلیت نہیں ہے، مشرکوں کا یہ اللہ رب العزت توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ مسجدیں بنائیں۔ مسجدیں ہمیشہ اہل ایمان بنایا کرتے ہیں، کیوں کہ ان کا کفر، ان کا نفسوں پر ان کا کفر گواہی دے رہا ہے، لیکن اہل ایمان کا نفس ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت گئے ہیں، ضائع ہو گئے ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ رب العزت کی مسجدوں کو آباد کرنا من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا کس کا کام ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ولم یخشى الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک جو مسجدوں کی تعمیر کرنے والے ہیں، مسجدیں بنانے والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ من آمن باللہ۔ پہلی نشانی تو یہ ہو گئی کہ وہ ایمان والے ہیں۔ پہلی نشانی مسجد بنانے والوں کی، پہلی نشانی تو یہ ہو گئی کہ وہ ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کی نشانی یہ ہو گئی کہ وہ مسجدیں بناتے اور ان کو آباد کرتے ہیں۔ جب کبھی مسجدیں بنتے دیکھو تو معلوم کرو کہ یہ تو معلوم ہو جائے آپ کو کہ یہ ایمان والے کوئی کام کر رہے ہیں، اور جب ایمان والوں کو دیکھنا چاہو تو ان کو یہ دیکھو کہ وہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور مسجد کو آباد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ایمان والے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم ارشاد دوسری بات کیا کہتے ہیں؟ والیوم الآخر، من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پر ایسے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ توقع ہے کہ وہ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے اور اپنے مقصد کو پا لیں گے، اور مقصد کیا ہے؟ ہدایت پا جانا، اور وہ اپنے مقصد ہدایت کو پا لیں گے۔ یہاں میں آپ کے سامنے چند احادیث رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر مساجد کے سلسلہ میں بیان کرتا ہوں کہ موقع بھی ہے اور قرآن مجید کا درس بھی اسی سلسلے میں آ گیا ہے اور یہاں پہ موقع بھی ہے، تو میں فضائل مسجد بنانے والوں کے اور مسجد بنانے کے فضائل آپ کے سامنے زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں۔ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد بنا رہا ہے، جب کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد بنا رہا ہے یا بہت سارے لوگوں کو دیکھو کہ وہ مل کر مسجدیں بنا رہے ہیں، تو پھر کیا، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد، جب تم کسی شخص کو مسجد بناتے ہوئے دیکھو، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ صاحب ایمان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد بنانے والوں کے ایمان کی گواہی، ان کا یہ عمل ان کے ایمان کی گواہی دینے والا ہے کہ یہ جب بھی کوئی مسجد بناتے ہوئے لوگوں کو دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ ایمان والے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد جو ہے یہ مرکز ہے اللہ رب العزت کی عبادتوں کا، مسجد مرکز ہے اخوت اسلام کا، مسجد مرکز ہے اہل ایمان کے یکجا ہونے کا، یکجہتی کا۔ اس لیے جب بھی دیکھو کہ اس یکجہتی اہل ایمان کی یکجہتی کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو سمجھو کہ یہ ایمان والا ہے۔ کیوں؟ ایمان والے مسلمانوں کو یکجا کرتے ہیں اور بے ایمان اور غیر مسلم اور کافر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر دراڑیں پیدا کرتے ہیں۔ ایمان والے جو ہیں وہ مسلمانوں کو ملاتے ہیں اور آپس میں یکجائیت کا درس دیتے ہیں۔ اور مسجدیں جو ہیں یہ ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ جہاں پر ایمان والوں کو یکجائیت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، ہمدردی کا، پیار کا اور اخوت کا درس دیا جائے۔ وہ مساجد ہی نہیں ہے جہاں پر مسلمانوں کی تفریق کا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، مسلمانوں کو مارنے کا بندوبست کیا جائے اور وہاں پر مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے معاملات کو اجاگر کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت موسم کر دیا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما عمار المساجد مساجدہم اہل اللہ، کہ بے شک مسجدیں بنانے والے اہل اللہ ہیں۔ اہل اللہ کون ہوتے ہیں؟ ولی، اولیاء اللہ کو اہل اللہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ بے شک انما عمار المساجدہم، بے شک اپنی مسجدیں بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ اہل اللہ، اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے اسی طرح کی کہ وہ بھی حضرت انس سے روایت ہے کہ انما عمار المساجدہم اہل اللہ۔ ایک اور مرفوع روایت ہے حضرت انس بن مالک کی، اذا اراد اللہ بقوم آہتن، اللہ رب العزت جب کبھی ارادہ کرتا ہے کسی قوم کو عذاب دینے کا، کسی قوم کو مصیبتوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نظر الی اہل المساجد، تو وہ مسجد والوں پر نظر کرم فرماتا ہے۔ جو مسجد میں آنے والے ہیں، جو اس کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں، جو اپنی سر نیاز اس کی بارگاہ میں جھکانے والے ہیں،
جو اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں زمین پر رکھنے والے ہیں. جب اللہ رب العزت کسی قوم کو تکلیف میں، مصیبت میں، آزمائش میں، عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو وہ جب دیکھتا ہے مسجد والوں کی طرف تو کیا کہتا ہے؟ فَصَرَفَ عَنْهُمْ، تو پھر ان سے عذاب کو پھیر دیتا ہے، ان سے اپنی نظروں کو پھیر دیتا ہے کہ یہ تو مسجد والے بھی مارے جائیں گے، مسجد والوں پر بھی مصیبت آئے گی. تو اہل مساجد، اے مسجدوں والوں، اے مسجدوں کو بنانے والوں، اے مسجدوں میں عبادت کرنے والوں، تمہارے ذریعے سے اللہ رب العزت عذاب کو پھیر دیتا ہے، تمہارے وسیلے سے اللہ رب العزت قوموں کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، قوموں کی آزمائشوں کو ان کو پھیر دیتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ کہ اس وجہ سے کہ آپ اس کی بارگاہ میں آنے والے ہیں. ایک اور روایت ہے، حضرت انس سے ہی روایت ہے مرفوعاً، یقول اللہ، کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، اِنِّي لَآهِمُّ بِأَهْلِ الْأَرْضِ عَذَابًا، کہ بے شک جس وقت میں اہل زمین پر عذاب کا ارادہ کرتا ہوں، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِي، پھر جس وقت میں لوگوں کو میرے گھر بناتے ہوئے میں دیکھتا ہوں، وَإِلَى الْمُتَحَابِّينَ فِيَّا، اور جو صرف میری رضا کی خاطر مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی طرف دیکھتا ہوں، وَإِلَى الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، اور جو سحری کے وقت، جو تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگنے والے ہیں. تو پھر کہا صرفت ذالک عنہم، پھر میں اس عذاب کو ان سے پھیر دیتا ہوں. آخری حدیث پاک بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں میمون الاودی، وہ فرماتے ہیں کہ ادرکت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے بہت سارے نبی کریم علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ کرام کو دیکھا، وَهُمْ يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، ارشاد فرماتے تھے، ان المساجد بیوت اللہ، بے شک مسجد اللہ کے گھر ہے، فی الارض، زمین پر، وَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَن يُكْرِمَ مَنْ زَارَهُ، اور یہ اللہ رب العزت پر حق ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں آئیں، جو لوگ مسجدوں کی زیارت کو آئیں یا مسجد میں حاضری دیں یا مسجد میں عبادت کے لیے آئیں، اللہ رب العزت پر حق ہے کہ ان کو باعزت کریں. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں آ کر اس کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، اپنے سر نیاز کو جھکاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی عزتوں میں اضافہ فرماتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.